اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام سلام علیکم۔ آج میں پھر سے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک مختصر سی ویڈیو لے کر، جس کا موضوع ہے مجنب کے احکام۔ قبل کی ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ غسل جنابت کا طریقہ کیا ہے اور وہ کچھ چند اہم مسائل جو غسل جنابت سے مخصوص تھے۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ وہ چیزیں کہ جو حالت جنوب میں یعنی مجنب ہونے کی صورت میں، یعنی جب غسل واجب ہو جائے، ایسے وقت میں انسان کے اوپر، مجنب شخص کے اوپر کیا چیزیں حرام ہیں اور کیا چیزیں مکروہ ہیں۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں وہ چیزیں کہ جو مجنب شخص پر حرام قرار دی گئی ہیں۔ ان میں سے پہلا نمبر، اپنے بدن کا کوئی حصہ قرآن مجید کے الفاظ یا اللہ تعالیٰ کے نام سے مس کرنا، یہ حرام ہے۔ جسم کو قرآن مجید یا اللہ تعالیٰ کے نام سے مس کرنا، ٹچ کرنا، یہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ بہتر ہے کہ نبیوں، اماموں اور جناب شہزادی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ناموں سے بھی پرہیز کرنا بہتر ہے۔ نمبر 2، مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں جانا، یہ بھی حرام ہے۔ نمبر 3، مسجد میں ٹھہرنا احتیاط واجب کی بنا پر ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے حرم میں بھی ٹھہرنے کا حکم یہی ہے جو مسجد میں ٹھہرنے کا حکم ہے۔ نمبر 4، واجب سجدوں والی آیات کا پڑھنا۔ مجنب شخص کے اوپر واجب سجدے والی آیات کا پڑھنا حرام ہے۔ اب آئیے وہ چیزیں کہ جو مجنب شخص پر مکروہ قرار دی گئی ہیں۔ مکروہ دیکھیں، حرام، مکروہ اور واجب اور مستحب، یہ 4 چیزیں ہیں، ان چاروں کو سمجھیے گا۔ حرام جن کے کرنے کے لیے گناہ ہے، سخت گناہ ہے۔ مستحب جس کے کرنے پر آپ کو ثواب ملے گا، نہ کرنے پر کوئی عذاب نہیں ہے۔ واجب جس کے کرنے پر آپ کو ثواب ہے، نہ کرنے پر گناہ ہے۔ اسی طریقے سے مکروہ کہتے ہیں کہ جس کے کرنے پر آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا، لیکن اس کے چھوڑ دینے پر، اس سے پرہیز کرنے پر آپ کو ثواب ضرور ملے گا۔ لہٰذا وہ چیزیں کہ جو مجنب شخص پر مکروہ ہیں وہ سن لیجئے۔ نمبر 1، کھانا اور پینا۔ حالت جنابت میں یعنی جب غسل واجب ہو تو کھانا پینا بھی مکروہ قرار دیا گیا ہے، لیکن اس کی ایک صورت ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں لیکن ہاتھ منہ دھل لے اور کلی کر لے تو مکروہ نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں، جب بھی اگر کسی کے اوپر غسل واجب ہو اور کچھ کھانے کی احتیاج ہو تو اس سے قبل آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کلی کر لیں یا وضو کر لیں۔ سب سے بہتر طریقہ، وضو کے اور بھی فوائد ہیں، اور ہاتھ منہ وغیرہ دھل لیں۔ نمبر 2، قرآن مجید کی 7 سے زیادہ آیات پڑھنا، سجدے والی آیات کے علاوہ۔ چونکہ سجدے والی آیات کا پڑھنا حرام ہے، جو کہ اوپر ذکر ہو چکا۔ مکروہ قرار دیا گیا ہے کہ قرآن کی 7 سے زیادہ آیات پڑھنا، سجدے والی آیات کے علاوہ، یہ مکروہ قرار دی گئے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 3، اپنے بدن کا کوئی حصہ قرآن کی جلد، حاشیہ یا الفاظ کے درمیان کی جگہ سے مس کرنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ پھر سے سمجھ لیں اس بات کو کہ اپنے بدن کا کوئی بھی حصہ قرآن کی جلد یعنی کور اور حاشیہ جو قرآن کے نیچے اس کی تفسیر وغیرہ لکھی جاتی ہے، اس کو چھونا، یا پھر الفاظ کے درمیانی جگہ، 2 آیات کے درمیان میں جو جگہ خالی ہوتی ہے، اس کو بھی چھونا مکروہ ہے۔ آئیے آگے، قرآن اپنے ساتھ رکھنا۔ ہاں، اس زمانے میں بہت سے لوگ تعویذ بنا کر قرآن پڑھتے ہیں، تو خاص طور سے ایسے انسان پر کہ جس کو غسل واجب ہے، قرآن اپنے ساتھ رکھنا مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 5، سونا۔
اگر وضو کر لے، دیکھیے سونا مکروہ ہے حالت جنابت میں۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے ساتھ رات میں نائٹ فالنگ ہوئی اور اس پر غسل واجب ہو گیا اور ابھی وہ چاہتا ہے کہ اور سوئے، تو اب اس کے لیے راستہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے سونا مکروہ ہے، انسان کے اوپر غسل واجب ہونے کے بعد سونا مکروہ ہے، لیکن راستہ کیا ہے؟ کس صورت میں آپ سو سکتے ہیں؟ وہ یہ اگر وضو کر لے یا پانی نہ ہونے کی وجہ سے غسل کے بدلے تیمم کر لے تو مکروہ نہیں ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا کہ اگر کوئی سونا چاہتا ہے تو وہ اٹھ کے ایک بار وضو کر لے، اور اگر وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ہے تو وہ تیمم کر لے اور اس کے بعد سوئے، تو وہ مکروہ عمل سے بچ سکتا ہے اور اسے ثواب مل جائے گا۔ اب آگے آئیے 6 نمبر پہ ہم نے تحریر کیا، مہدی یا اس جیسی دوسری چیز سے خضاب کرنا حالت جنابت میں۔ مہدی لگانا یا ان جیسی دوسری چیزوں جیسے کہ پاؤڈر آتے ہیں جس سے بال وغیرہ داڑھی کلر کی جاتی ہیں، تو ان سب چیزوں کا حالت جنابت میں لگانا مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 7، بدن پر تیل ملنا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، اس لیے کہ یہ اہم ہے نوجوانوں کے لیے بالخصوص۔ بدن پر تیل ملنا یہ بھی مکروہ ہے۔ اور آخری، احتلام کے بعد جمع کرنا، یعنی اگر نائٹ فالنگ ہو گئی ہو یا وہ نجاست کہ جس کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے، اگر وہ زائل ہو گئی ہو، ظاہر ہو گئی ہو، تو اس کے بعد جمع کرنا، ہم بستری کرنا، یہ بھی مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ تو ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ ان باتوں سے فائدہ اٹھائیں گے اور ہماری اس مختصر سی ویڈیو کو لوگوں تک پہنچائیں گے، اور انشاءاللہ نوجوانان اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہت ہی اور نہایت اہم مسائل ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کے صدقے میں ایسے ہی پیش کرتا رہوں گا۔ آپ سے بس اتنی سی گزارش ہے کہ آپ حیدر ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور نوجوانوں تک پہنچائیں تاکہ یہ علوم اہل بیت کا سلسلہ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔